کہ حضرت علی نے فرمایا عورت کو گالی دینا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا نقصانات آتے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ ہی گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت امام علی نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام میں عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا گیا ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں کیا گیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، عورت اگر خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑپن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ پاک اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کر رہی ہے اس کے لیے اس کی جگہ عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور بار بار گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ پاک اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا، اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا تھا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورتوں پر ظلم کرنے کی سزا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا اور تشدد کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے وقت تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کے راستے تنگ ہونے لگتے ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھا کرو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے آدمی کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے، اور اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کا پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تم کو نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت لکھی ہوگی۔ دوستو، عورت کے حق میں قرآن میں بہت سی باتیں اللہ نے فرمائی ہے، جس میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ عورت کی کئی عادتیں تمہیں بری لگے گی، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ اس میں کئی ایسی اچھائیاں بھی موجود ہیں جو تم میں نہ ہو، تو ان اچھی باتوں کو دیکھو اور گزارا کرو، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے۔
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवी और घर वालों से अखलाक में नर्म हो। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी अहादीस में औरत और मर्द के अखलाक पर जिक्र मिलता है और इस्लाम यही सिखाता है कि मर्द औरत दोनों मोहब्बत के साथ रहें और कोई एक दूसरे को छोटा या हकीर ना समझे। आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें सबके साथ। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से कौन अपने गुनाह से तौबा कर ले।